وَلَقَدْ اور بے شک بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سچا اور اچھا ٹھکانہ عطا کیا. دوبارہ مصر میں آ کر مصر کے بادشاہ بن گئے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی. لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ گناہوں میں پڑ گئے. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ پس انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, قرآن پاک آ گیا, مگر پھر بھی وہ اپنے اختلاف پر اور اپنی ضد پر قائم رہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون ان تمام باتوں میں جن میں وہ شک کیا کرتے تھے, اختلاف کیا کرتے تھے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ اے قرآن پڑھنے والے قاری, اگر تو شک میں ہے, تا قیامت آنے والے لوگوں کو خطاب ہے. مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اس کلام کے بارے میں جو تمہاری طرف نازل کیا ہم نے. فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ بس تم پوچھو ان یہودیوں عیسائیوں سے جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے تھے. ان یہودیوں عیسائیوں میں سے جو ایمان لے آئے ان سے معلومات حاصل کرو, وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توریت میں بھی تھا, انجیل میں بھی تھا اور زبور میں بھی تھا. لقد جاءک الحق من ربک بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا. فلا تکونن من الممترین پس تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ اور ہرگز تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. فتکون من الخاسرین پس وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک بے شک وہ لوگ جن پر اللہ کے کلمات پورے ہو گئے, یعنی انہوں نے گناہ کیے, وہ گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا, ان کے دل سیاہ ہو گئے, سخت ہو گئے, دلوں پر مہریں لگ گئیں. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ اگرچہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے, جن کے دل مردہ ہو گئے یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ کا عذاب, دردناک عذاب دیکھ لیں. لیکن جب دردناک عذاب آ جائے پھر ایمان لانا قبول نہیں ہوتا. اسی طرح ملک الموت علیہ السلام نظر آ جائے پھر بھی ایمان قبول نہیں. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا جس قوم کے پاس اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ توبہ کر لے تو اس کا ایمان اسے نفع نہیں دیتا, کیونکہ توبہ قبول ہوتی ہے عذاب آنے سے پہلے, موت آنے سے پہلے, کیونکہ ایمان بالغیب ہے. جب دیکھ لیا تو اب ایمان بالغیب نہ رہا, بن دیکھے ایمان لانا ہے. جب ملک الموت کو دیکھ لیا تو اب تو یقین ہو گیا کہ مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, آخرت ایک سچا معاملہ ہے, تو ایمان بالغیب مقبول ہے. الا قوم یونس مگر یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کو دیکھنے پر ایمان لائی اور اللہ نے کرم کیا اور ان کے ایمان کو قبول فرما لیا. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عام قوموں سے مستثنا تھی کہ عذاب شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہ سنبھل گئے. وہ بادل آنے لگے اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو اگر
آج آخری رات ہے، توبہ کر لو، کل اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو یہ آپس میں کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ رات کو دیکھو، یونس علیہ السلام ہمارے علاقے میں رات گزارتے ہیں یا علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ جب لوگوں نے رات کو تلاش کیا تو پتہ چلا آپ علاقہ چھوڑ کے تشریف لے گئے۔ قوم سمجھ گئی کہ یونس علیہ السلام نے سچ کہا۔ سب توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے اور ایک دوسرے کے حقوق معاف کرنے لگے، یہاں تک کہ کسی نے کسی کی اینٹ چرا کر اپنی عمارت میں یا اپنے گھر میں لگا لی تھی تو وہ اینٹ دوبارہ نکال کر اسے واپس کی۔ اس طرح معافی تلافی کرنے لگے۔ صبح ہوئی تو گھنے گھنے کالے کالے بادل آنے لگے۔ بظاہر ایسے بادل تھے جیسے بارش کے ہوں، لیکن وہ سمجھ چکے کہ اب یہ عذاب کے آثار اب شروع ہو جائیں گے، یہ بادل جو ہے ان قریب عذاب بن جائیں گے۔ یہ کوئی بارش کے بادل نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ بارش کے بادل لگتے تھے۔ تو ابھی عذاب کے آثار شروع نہیں ہوئے تھے، لیکن بادل جمع ہونے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام نے سچ کہا۔ انہوں نے پھٹے پرانے موٹے کپڑے پہنے اور جنگلوں میں نکل گئے، رونے لگے، استغفار کرنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک ہم نے فائدہ اٹھانے دیا۔ مراد یہ کہ اگر یہ عذاب سے بچ بھی گئے، پھر اگر دوبارہ نافرمانی کریں گے تو ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے ہی۔ دنیا کے اندر کوئی ابھی نہ مرے، بعد میں مرے، ایک نہ ایک دن تو مر کے جانا ہے، چاہے وہ 10 سال جیے، چاہے وہ 100 سال جیے۔ آخرت کے مقابلے میں 10 سال بھی بہت قلیل ہیں اور 100 سال بھی قلیل ہیں۔ بلکہ آپ اگر دنیا کی مختصر ہونے کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی عمر 20 سال ہوگی، کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60۔ آنکھیں بند کر کے تصور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 60 سال ایسے گزر گئے کہ بہت جلدی گزر گئے۔ ہمیں پچھلا ہوا وقت، گزرا ہوا وقت بہت قلیل محسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنی جلدی بچپن سے جوان ہوئے اور بوڑھے ہو گئے۔ تو مرنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی واقعی اور دنیا کی حقیقت آشکار ہوگی تو محسوس ہوگا کہ چند لمحات کی زندگی کے لیے ہم نے ہماری آخرت کو برباد کیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اس پر ایمان لے آتے، مگر اس صورت میں کیا ہوتا؟ بندے کو جو اختیار دیا گیا ہے، انسان اور جنات کو 2 راستے دیے گئے، ایک ہدایت کا راستہ ہے اور ایک گمراہی کا راستہ ہے۔ ان میں عقل دی گئی، وہ اگر اپنی عقل کو استعمال کریں تو ہدایت کے راستے پر چلیں، اور اگر عقل استعمال نہ کریں تو گمراہی کے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے انسان اور جن کو اختیار دیا، اور انسان اور جن کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتی، تو انسان کو اور جن کو مجبور محض نہیں بنایا گیا، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ایسا ہو جاتا کہ کوئی گناہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ پر فالج پڑ جاتا، پھر توبہ کرتا تو ہاتھ صحیح ہو جاتا۔ اگر اس طرح کے 2-3 معاملات ہو جاتے تو سبھی نیک ہو جاتے، لیکن اس وقت یہ دنیا دارالامتحان نہ بنتا، یہ دنیا آزمائش کی جگہ نہ بنتی۔ یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے کہ ڈھیل دی گئی ہے۔ اب جو اس ڈھیل سے انجام کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کرے وہی عقل مند اور دانا ہے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یعنی ہمارا کام تو صرف دین کی تبلیغ کرنا ہے اور ہمیں تبلیغ دین پر ثواب ملے گا۔ ہم اپنی کوشش کر لیں،
اس کے بعد اگر لوگ راہ راست پر نہیں آتے تو اتنا رنج نہ کریں کہ ہمارے کام دوسرے ڈسٹرب ہو جائیں، اس کا غم نہ کریں، کیونکہ ہدایت اسی کو ملے گی کہ جو کوشش کرے گا ہدایت کی طرف آنے کی۔ بارش رحمت کی برستی ہے، لیکن جب روڈ پر برستی ہے تو چاہے 1 گھنٹہ برستی رہے کہ 1 سال تک برستی رہے، روڈ پر کوئی پیداوار نہیں اگتی۔ تو یہ زمین کا قصور ہے۔ یہ جب بارش سرسبز و شاداب علاقوں میں پڑتی ہے تو زمین کو زرخیز بنا دیتی ہے۔ تو اسلام کی بارش، رحمت کی بارش، تبلیغ دین کی باتیں، یہ رحمت الہی کی بارشیں ہیں۔ جس کا دل مردہ ہوگا اور سخت پتھر سے بھی زیادہ ہوگا، اس پر اثر نہیں ہوتا۔ تو ہماری تبلیغ میں قصور نہیں ہونا چاہیے، ہم پورے طور پر اسلام کی دعوت پہنچا دیں، اب عمل جو کرے وہ اس کا اپنا بھلا ہے۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، جو جان ایمان لاتی ہے وہ اللہ کے اذن سے لاتی ہے، جس پر کرم ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم پر بھی کرم فرما دے اور ایمان پر سلامتی عطا فرما۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالی ان لوگوں پر اپنا عذاب رکھ دیتا ہے کہ جو سمجھ نہیں رکھتے، عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے محبوب آپ فرمائیے آسمان و زمین میں دیکھو کیا ہے، قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت پہ غور کرو۔ اللہ نے انسان کو وہ عقل دی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کتاب بھی نہ آئے، کوئی رسول بھی نہ آئے، تو قدرت کے مظاہر ایسے ہیں کہ عقل مند، جس میں عقل ہے، جو پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، وہ اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو خدا کی وحدانیت اور خدا کی معرفت ان دلائل کو دیکھ کر حاصل کر لے۔ پھر جب اتنے دلائل بھی ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات بھی ہیں، رسول بھی آئے، انبیاء بھی آئے، مبلغین بھی ہیں، اس کے باوجود کوئی راہ ہدایت پر نہ آئے تو اس کا اپنا کتنا بڑا قصور ہے۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، جو قوم ایمان نہیں لاتی اسے نصیحتیں اور ڈر کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ فہل ینتظرون، پس تم غور کرو کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، صرف گزرے ہوئے لوگوں جیسے ایام کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ توبہ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں ابھی بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، تو بعد سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ کا عذاب آئے گا تب توبہ کریں گے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ثم ننجی رسلنا، پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیں گے، والذین آمنوا کذالک، اور اسی طرح ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کو نجات دینا ہم نے اپنے ذمہ کرم سے لازم کر لیا، یہ اس کا فضل ہے۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ،